الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایسی روٹین اور اپنے گھر کے کچھ ایسے نقشے آپ سے شیئر کروں گی جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ سب سے پہلے صبح وضو کرنا، اس کے لیے ہمارے گھر میں ایک بہت پیارا سا وضو خانہ ہے جو عام گھروں میں نہیں ہوتا، بالکل مسجد اور مدرسوں جیسا۔ وہاں بیٹھ کے وضو کرنے سے بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کرنا اور نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، جو ہمارے دل اور ذہن کا سکون ہے اور ہماری روح کی بہترین غذا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں ناشتے کی تیاری میں لگ جاتی ہوں اور الحمدللہ میرے حصے میں طلباء کی خدمت ہے۔ میں اپنے مدرسے کے طلباء یعنی بچے جو حفظ کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں مدرسہ ہے جہاں پہ میرے شوہر قاری صاحب استاد ہیں، تو ان بچوں کا ناشتہ میں بناتی ہوں جس سے مجھے بہت سکون حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ جس نے مجھے یہ سعادت بخشی اور طالب علموں کی خدمت کے لیے یہ مجھے انعام عطا فرمایا۔ تو ناشتے کی تیاری کے دوران میں سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتی رہتی ہوں اور ساتھ میں درس بھی سنتی ہوں، جس سے میرے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور میرے کام میں برکت کا باعث بھی۔ ناشتہ پکانے کے بعد طالب علم بچہ ناشتہ لینے کے لیے جب آتا ہے تو بہت مجھے دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بچہ السلام علیکم کہہ کے اور ناشتہ لے کے جاتا ہے اب دوسرے طالب علموں کے لیے۔ اس کے بعد میں اپنے مدرسے کی تیاری میں لگ جاتی ہوں، جہاں پہ مدرسۃ البنات میں جا کے میں نے درس دینا ہوتا ہے اور حفظ و ناظرہ کی کلاس لینی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے گھر کے دروازے کو بند کرتی ہوں اور مدرسے کے جانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازوں کو بند کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سنت ہے۔ چونکہ میری رہائش اوپر کی منزل میں ہے اور نیچے قاری صاحب کا مدرسہ ہے یعنی میرے شوہر کا مدرسہ ہے، تو مجھے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے بچوں کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے جو سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے جس کے باہر جوتے اترے ہوئے ہیں اور وضو خانہ جس میں ایک بچہ وضو بھی کر رہا ہے، طالب علم۔ تو یہ بہت بڑی برکت ہے ہمارے گھر میں، اس لیے مجھے اس چیز پہ بہت شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں سارا دن قرآن پاک کی گونج ہوتی ہے اور 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے مدرسہ میں پہنچ جاتی ہوں، جہاں پہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ حفظ و ناظرہ کی کلاس بھی ہوتی ہے، ترجمہ و تفسیر کی کلاس بھی ہوتی ہے اور حدیث شریف کا علم بھی یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو مدرسے کے اندر کا وزٹ کرواتی ہوں۔ یہ مدرسہ للبنات یعنی بچیوں کا مدرسہ ہے۔ تو فتنے کے اس دور میں یہاں پہ بچیاں دین کا علم حاصل کرنے آتی ہیں، خصوصاً عورتیں بھی یہاں پہ الحمدللہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں اور تفسیر کی کلاس بھی یہاں ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی پرسکون الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدرسہ عطا فرمایا ہے، جس سے ہم اپنے ذہن کو اور روح کو بہت ہی تسکین والے لمحات یہاں پہ میسر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ طالبات کی نشست ہے، چونکہ طالبات چھٹی کر گئی ہیں تو اس لیے مجھے ویڈیو بنانے میں بھی آسانی ہوئی اور آپ کو وزٹ کرانے میں بھی۔ تو یہ کرسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ان خواتین کے لیے جو نیچے نہیں بیٹھ سکتی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ آتی ہیں تکلیف کے ساتھ۔ تو یہاں طالبات بیٹھ کے قرآن پاک کا علم حاصل کرتی ہیں، ناظرہ بھی، حفظ بھی اور تفسیر کی کلاس بھی صبح۔ ہم نے مدرسے میں بہت پیاری حدیث سب سے پہلے لگائی ہوئی ہے، جس میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، یعنی ہر بات سے پہلے سلام ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں پہ آپ کی یہ ناچیز بہن بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھاتی اور بچوں کو اور بچیوں کو سکھاتی ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے، اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اور یہ ہمارے مدرسے کا ایک چھوٹا سا کچن بھی ہے اور یہاں سائڈ پہ ایک ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں ہم بچیوں کو نعت وغیرہ سنانے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے ہم نے کچن بھی مدرسے میں ارینج کیا ہوا ہے۔ تو چونکہ خواتین کا مدرسہ ہے، بچیوں کا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کو دین کا علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، خصوصاً قرآن پاک کی تصحیح جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کے تلفظ کی۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنی قرآن پاک کی خدمت کے لیے۔ یہاں مدرسہ کی پر نور فضاؤں سے دل کو سیراب کر کے الحمدللہ چھٹی کے بعد جب میں گھر جاتی ہوں تو وہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے
اور وہاں بھی بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، طالب علم اذان دے رہا ہوتا ہے بچہ، تو ظہر کی یہ اذان سن کے ایک بہت پرمسرت اور پرکیف کیفیت ہوتی ہے، گھر میں ہی اذان کی گونج ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے مناظر دیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا ہی پر نور گھر عطا فرمائے،